اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ جن جان پاکستان جی، آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہیں کہیں آج عید ہو چکی ہے اور کہیں صبح ہے، تو اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے ہیں جب یہ پر ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس صبح کے 7 بج رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیر و عافیت سے آپ کا دن عید طلوع ہو اپنی خوشیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، تمام اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، کیونکہ سب پاکستان میں رہتے ہیں باہر رہنے کے باوجود۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے پروردگار، جو کہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگائیں۔ اپنے گرد و نواح میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جو مخیر حضرات ہیں وہ ان لوگوں کی مدد فرمائیں، کریں، ضرور کریں، چاہے بالکل تھوڑی سی کر دیں، لیکن کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ وہ کہتا ہے ایک دنیا میں دو میرے نام کا، میں 10 تمہیں لوٹاتا ہوں، 70 محفوظ کرتا ہوں، تو وہ دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ ایمان رکھیں۔ ایمان والوں کے لیے صرف سوچنا ہی کافی ہے، اور اس پہ عمل سوچ لیا تو عمل اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس جن جان پاکستان جی، حالات اس قدر پسماندہ ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں ڈرون حملے پھر سے شروع، کتنی ہماری بدقسمتی ہے، اور اپنے ہی بندے، اپنوں نے ہی اس کا آن کر لیا اسے، اور یہ کوئی دہشت گرد تھوڑی تھے جن کو انہوں نے مارا، معصوم جانوں کو ضیاء کیا، انہوں نے شہید کیا۔ ان کو نہیں چاہیے ایسا کرنا۔ یہ ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے کہ پی کے میں آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے آگ لگی ہوئی ہے، آگ سے مراد بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، دہشت گردوں نے جو لگائی ہے، یہ آگ ہی ہے جن جان پاکستان جی، کہ ہمارے ہنستے بستے ملک کو پھر انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کس کی وجہ سے؟ وہ باجوے بغیرت کی وجہ سے۔ وہی ان کو لے کے آیا واپس جن جان پاکستان جی، اسی کی یہ پلاننگ تھی، اور وہ کامیاب پلاننگ ہے ان کی۔ یہ دہشت گردی جن جان پاکستان جی کیسے آ گئی دوبارہ؟ اتنے بڑے آپریشن انہوں نے کیے کہ انہوں نے سارے تمام دہشت گرد فنا کر دیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب کیا ہے؟ کیوں دوبارہ سے انہوں نے آنکھ اٹھائی، ہاتھ اٹھایا، قدم اٹھایا؟ کیوں؟ ان کو دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہ سنیں ان کی بات، یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ سنو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ اس بات سے بالکل واقف ہے، اور مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ خبریں سب کچھ بتا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہ تو خبریں اصل دیتے نہیں، اصل خبریں نہ ہی میڈیا کو بند کیا ہوا۔ انہوں نے میڈیا کا ایسا گلا گھونٹا ہے انہوں نے کہ کسی دور میں ایسا نہیں ہوا۔ جن جان پاکستان، ہم نے بڑے جبر کے دور دیکھے، جنرل ضیاء کے دور دیکھے، کوڑے مارے اس صحافیوں کو، قید کیا، ظلم کیے، زیادتیاں کی، مگر ایسی زیادتیاں نہیں کی جن جان پاکستان جی جو یہ کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں وہ غیر ملکوں میں۔ ارشد شریف کو اب عمران ریاض کیسے بھاگ کر گیا یہاں سے، وہ آپ سب نے سن لیا اس کی زبان سے، اس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں آپ نے سن لی ہے۔ اور یہ مقبول جان جیسے
میرے کہنے کا مطلب ہے جو اس ملک کے لیے ساری زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی تھی، اپنی بہترین نوکری کی ہے، اس میں کوئی بدعنوانی نہیں، اور یہ مقبول جان صاحب ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جن جان پاکستان جی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک کیے جائیں گے، ان کو لال ٹوپی والا آ کے کہے ایک ٹانگ ایک ہاتھ کاٹ دو، اور جنرل صاحب بھی ہر آیت کے ساتھ یہی سنائے، اوے گولی کیوں چلائی اے 10 جنرل، اور آ کے بتائیں آیت پڑھ کے یہ کہ ایک ہاتھ ایک کا پاؤں کاٹ دینے کا حکم، جو زمین پر فساد پھیلاتے۔ کون فساد پھیلاتا ہے؟ کس نے فساد پھیلایا؟ یہ عوام جان چکی ہے۔ جنرل صاحب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ نے کس لیے کہنا ہے؟ یہاں تو پبلک بچی ہے، جانتے نہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، کیونکہ 75 سالوں میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں۔ بہت بہت ظالم لوگ آئے چلے گئے، مگر یہ ظلم جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے دور میں ہو رہا ہے، یہ ظلم کبھی نہیں ہوا۔ عدالتوں کا یہ حال کبھی نہیں ہوا، قانون اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوا۔ قانون کی آپ دیکھیں دھجیاں اڑا دی ہیں آپ نے پاکستانی آئین کی، اس میں ترمیمیں ڈال کے۔ یہ آپ نے کون سے قانون بنائے ہیں؟ یہ پی کا قانون کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کس قدر صحافیوں کی زبان کو بند کریں گے؟ تو یہ جن جان کی زیادتی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ، آپ نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جن جان پاکستان جی، اب تو جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے وہ بھی اس بات کو جان چکا ہے۔ سوشل میڈیا نے اتنا شعور بیدار کر دیا لوگوں کا۔ تو وہ جن جان جی کس لیے کی ہے سوشل میڈیا نے؟ دور ایسا ہے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو چلیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی انٹرنیٹ بند کر دیا؟ کتنا اربوں روپے کا نقصان، 1 ارب روپے کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں، $1 ارب کے لیے IMF کے گھٹنے پکڑے ہوئے۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ زیادتی والی بات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ظلم بلوچستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈرون حملہ، اس کی میں مذمت کرتا ہوں بڑے، اور جو اس بلوچستان میں ہو رہا ہے پاک فوج کے ساتھ، اس کی بھی میں بہت مذمت کرتا ہوں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ملک کی فوج ہے، میرا ملک ہے۔ ان جوانوں کو جو کہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں دیکھیں اور ان کا حل سوچیں، تلاش کریں۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ کیا ہے؟ کتنی آبادی؟ آرام سے کوئی ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے، آرام سے وہ پلتے رہیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ان کا حق بنتا ہے، جو ان کا حصہ بنتا ہے، ان کو وہی دیا جائے، زیادہ نہ دیں آپ، تو خوشحالی آ جاتی ہے بلوچستان۔ تو اگر خوشحالی آ گئی تو کون پھر لوگ نہیں ایسی اٹیمپٹیں کرتے کہ آپ ان کے مسنگ پرسن جو ہیں وہ ان کو معقول جواب دے، کہاں ہیں وہ، آپ نے سزا دی ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے، وہ سارا کچھ اوپن کریں تاکہ تسلی ہو، ملک میں امن کی طرف ملک جائے۔ آپ امن لا سکتے ہیں جنرل صاحب، اگر آپ بدامنی پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی تو آپ کی پھیلائی ہوئی ہے نا۔ آج سے 4 سال پہلے کیوں نہیں تھا ایسا؟ کوئی ایسے واقعات تھے؟ کوئی دہشت گردی تھی؟ کوئی ڈرون حملہ تھا؟ کو آپ پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے تھے؟ یہ آپ بات سوچیں۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، یہ جو ہو رہا ہے یہ زیادتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے جان دینی ہے، ہم حق سچ کی بات کرتے رہیں گے، چاہے تلخ زبانی میں کریں، چاہے
اب تلخ زبانی کی ضرورت نہیں ہے استعمال کرنے کی، کیونکہ بہت کر لی، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے جو اس قابل ہوں گے۔ لعنتی تو یہ ہے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے قرآنی آیات پڑھ کر، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب پبلک سب جان چکی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ پبلک یہ دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی والے، تو پبلک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کس طرح مانے گی؟ وہ دہشت گرد ہے ہی نہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے؟ آپ ان کو بلا وجہ دہشت گرد بنائے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کرے ایسا، دہشت گردی اس طرح مزید پھیلے گی، یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ دہشت گردی جو ہے نا، یہ کم نہیں ہوگی اگر آپ ان کی بھوک کا احساس نہیں کریں گے۔ ملک کی معیشت آپ کے سامنے ڈوب گئی ہے، یہ آپ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں جو سرکاری ہیں۔ تو آپ سوچیں سمجھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے امن میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک پارٹی کو کچلنے کے لیے، ایک آدمی کو سزا دینے کے لیے یہ سارا آپ نے وقت ڈال دیا پورے پاکستان کو۔ وہ اس عورت کے کہنے پر جسے شرم نہیں، حیا نہیں، آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ۔ دیکھیں جنرل صاحب، چاہے کچھ بھی ہے، آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں جنم لیا ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، آخر حفظ آپ نے کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے لوگ ایسے ظالم نہیں ہوتے، ایسے ظلم برداشت نہیں کرتے، بھلے خود نہ کریں کوئی بات نہیں، برداشت بھی نہ کریں۔ آپ کے پاس تو پاور ہے، آپ پاور سے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ظلم کو، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں کہو۔ تو جن جان پاکستان جی، ان کو چاہیے کہ یہ جو نظام ہے اسے درست کرے، نہ کرے ایسا۔ جنرل صاحب، ظلم کر کے کبھی ہوا ایسا کہ آپ ظلم تشدد کرتے رہیں، جبر کا نظام ہو اور لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہ مل رہی ہو، لوگوں کے بجلیوں کے بلوں کے پیسے نہ لوگوں کے پاس ہوں؟ عزت دار آدمی تو مر گئے نا، آپ نے تو سب کو مار دیا۔ تو یہ جن جان پاکستان جی، ان کو چاہیے کہ یہ اپنا اس بات کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جن جان پاکستان زندہ باد۔ میری طرف سے پھر ایک مرتبہ تمام پاکستانیوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ سب کو عید کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے ہمیں نجات دلائے، انشاءاللہ ضرور دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ روکے، اپنی رحمت کے صدقے ان کے دل میں رحم ڈالے جو کہ بے رحم ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان کی عوام زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی؟ عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔